اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ روز ڈیلی جو ہم ایک دوائی کے بارے میں آپ کو سمجھا رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو لوگ صحت یاب ہوئے ہیں، جن کو فرق پڑا ہے کن کن مرضوں میں۔ یہ لیڈیز ہمارے پاس کافی ٹائم سے آ رہی ہیں اور تقریباً بیچ میں کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ مالی وجہ سے یہ رک بھی گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کو جن جن چیزوں میں فائدہ ہوا ہے وہ اہم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اصل بات یہ ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو فائدہ پہنچا ہے کسی چیز میں۔ اب میں ان کو کچھ چیزیں تو میں بتا دیتا ہوں، پھر یہ اپنی زبانی بتا دیں گی۔ جب یہ آئی تھی تو ان کے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل تھے، اور ان کے رشتہ داروں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اوپر کا کرا دیا گیا ہے اور کوئی نظر لگ گئی ہے، اور ایسی باتیں تھیں ان کے سامنے۔ بہت سارے مسئلے مسائلوں میں یہ گرفتار تھی۔ اچھا، غریب آدمی کے ساتھ جب اتنے مسئلے مسائل ہو جائیں تو وہ بیچارہ سروائیو کرنا اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو غریب آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ صحیح غذا نہیں ملتی ہوتی ہے، پھر صحیح دوا نہیں ملے تو پھر وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کرایا، لیکن میڈیکل ٹریٹمنٹ سے اتنا کوئی ان کو فرق سامنے نہیں آیا۔ پھر یہ ایک اتفاقاً ایک دن یہاں سے گزر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو ادھر ٹرائی کرتی ہوں، اور وہ دیکھا اور مجھے یہ دیکھ کے کہنے لگی کہ بولا ڈاکٹر صاحب ہیں؟ میں نے بولا جی، میں اس وقت دوائی کچھ بنا رہا تھا، تو کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب ہیں؟ میں نے بولا جی ہیں۔ بولا کہاں پر ہیں، بلا دیں ان کو۔ تو میں نے بولا جی میں ہی ہوں۔ میں کرسی پہ جا کے بیٹھا اور میں نے کہا میں ہی ہوں۔ تو بولا آپ ہی ڈاکٹر ہیں؟ بولا میں نے بولا جی جی۔ اچھا، پھر انہوں نے کچھ تفصیل بتائی، میرے کو یہ پرابلم ہے۔ اس دن تو انہوں نے صرف مشورہ کرنے آئی تھی، یہ دیکھ کے پھر دوسرے دن یہ دوائی لینے آئی۔ تو پھر جب جانے لگیں تو پیچھے مڑ کے پھر انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ آپ ہی ڈاکٹر ہیں؟ تو ناظرین، کچھ ایسے بھی خیالات ہوتے ہیں کہ لوگ پہچان بھی نہیں پاتے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ مقصد کیا ہے اس ویڈیو کا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ اس میں کس کس چیزوں کا فائدہ ہوا ہے۔ اچھا، جب یہ شروع میں آئے تھے تو ان کو چکر آتے تھے، ایک دو دن سے آ رہے تھے، چکر آتے تھے، بہت زیادہ چکروں کی شکایت رہتی تھی، وہ ادھر سے صحیح ہوئی اسی علاج سے۔ پھر ان کے ساتھ کبھی کبھی ان کو چبھن ہوتی تھی، ہلکے پاؤں میں درد ہوتا تھا، وہ ادھر سے صحیح ہوا۔ گھبراہٹ ان کی ہوتی تھی، گھبراہٹ صحیح ہوئی۔ بھوک بھی لگ رہی ہوتی تھی، وہ صحیح۔ الٹے سائڈ گردے میں درد ہوتا وہ اکثر ہو جاتا تھا، وہ صحیح ہوا۔ اور بھاری پن آنکھوں میں کے گرد ہو جاتا تھا، وہ صحیح ہوا۔ پھر ہاتھ کا درد، کبھی کبھار کندھوں کا درد جو تھا وہ رہتا تھا، وہ صحیح ہوا۔ یہ بتاتی تھی کہ یہ کافی موٹی تھی، مطلب تو لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ جب ان کا علاج چلا اور جو فاضل رطوبتیں ہیں وہ ان سے کم ہوئی تو یہ ایک اسمارٹ ہو گئی۔ چل نہیں سکتی تھیں، کام نہیں کر سکتی تھیں، تھکن کا شکار تھیں اور بہت مسئلے مسائل تھے۔ آج ماشاءاللہ یہ ایک گھر کی سربراہ کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور بچوں کو بھی لے کے چل رہی ہیں، اپنی علاج بھی کرا رہی ہیں، اور گھر بار بھی دیکھ رہی ہیں، اور سب کو لے کے چل رہی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے، ہمت دے، طاقت دے۔ میری خواہش ہے دلی کہ یہ جلد سے جلد اچھی ہو جائیں۔ ایک پرابلم ان کے ساتھ ناظرین ایک اور بھی ہے جو میں ابھی تک آپ کو نہیں شو کیا ہے، وہ بتا دیتا ہوں۔ ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے، پتے میں ان کے پتھری ہے۔ تو کافی ٹائم ہو گیا انہوں نے وہ ٹیسٹ نہیں کروایا الٹرا ساؤنڈ، لیکن میرے پاس جو ان کی رپورٹ تھی، ان کے پاس 0.6 سینٹی میٹر کی ایک پتھری تھی جو میں نے ان کا لکھا تھا، 0.6 سینٹی میٹر کی۔ ایک چیز اور ہے، ان کے بلڈ پریشر بھی اکثر لو رہتا ہے۔ اب آپ کو تو پتہ ہے کہ ناظرین صحیح غذائیں نہیں مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کی بھی شکایت رہتی ہے۔ بہرحال میں جیسے تیسے کر کے کبھی ان کو طاقت کا شربت، کبھی کوئی کمزوری کے ڈراپ، کبھی دردوں کے، اس طرح میں دیتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً۔ کبھی بوتل دے دیتا ہوں کہ یہ بار بار پئیں، کبھی معجون دیتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ یہ کچھ کور ہو جاتی ہیں۔ بہرحال لیکن غذائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں صحیح مل نہیں رہی ہیں۔ اب میں اسی کے ساتھ آپ سے تھوڑا سا انہی کی زبانی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ان کی دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی تھی، سوچنے سے ہوتی تھی، وہ صحیح ہوئی۔ کھانسی ہلکی پھلکی رہتی تھی، وہ صحیح ہوئی۔ نہیں روشنی آتی تھی۔ اور نا اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اور ہلکا سا، اور اس کے علاوہ پیٹ میں مرچی اسی شکایت رہتی تھی، وہ صحیح ہوئی۔ پاؤں میں گھسنے پٹنے کی وجہ سے ایڑی کا درد ان کا رہتا تھا، وہ ابھی کچھ دنوں سے پھر دوبارہ ہو گیا، یہ شکایت کر رہی ہیں۔
تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڑی کا درد کس وجہ سے ہوتا ہے ناظرین. آپ جانتے ہیں کہ ایڑی کا درد بھی ایک کمزوری مین چیز ہوتی ہے جو کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ بھی ہے. اچھا چھوٹی سی گلٹی ہو گئی تھی ان کے ماشاءاللہ ان کے ہاتھ میں، وہ گلٹی ان کی اتنی موٹی تھی، یہ اپنی زبانی خود ہی بتائیں گے. آپ ذرا بتائیں وہ گلٹی جو آپ کے ہاتھ میں تھی وہ کتنی کم ہو گئی ہے، پہلے کتنی بڑی تھی، ابھی ہے یا نہیں ہے، کیا ہے؟ ہاتھ کی گلٹی کا بات پوچھ رہے ہیں. بالکل چھوٹی سی ہے، بالکل چھوٹی تھی. وہ کتنی بڑی تھی جب آپ نے کھانا شروع کیا تھا دوائی؟ وہ تقریباً کافی موٹی تھی. یہ بتا رہی تھی کہ تقریباً کافی موٹی تھی لیکن اب وہ بالکل چھوٹی سی ہو گئی ہے، تو ماشاءاللہ وہ گلٹی میں بہت کمی آ گئی ہے. اچھا پھر آنکھوں کی گیج بھی رہتی تھی آپ کے آنکھوں میں، وہ بھی صحیح ہو گئی. اچھا مین کیا چیز تھی جو آپ کو بہت زیادہ آپ ڈسٹرب تھی جب یہاں آئی تھی، کیا چیز تھی وہ بتائیے گا آپ ناظرین کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس علاج سے لوگ یہ مرض بھی صحیح ہوتے ہیں. زیادہ مسئلہ تو تھا جگر، جیسے جگر میدے کا مسئلہ تھا، وہ بھی صحیح ہوا ہے. پیٹ میں ہر وقت مرور رہتی تھی، وہ بھی صحیح ہوئی ہے. زیادہ مسئلہ تو اس کا ہی تھا بس. ان کو یہ بتا رہی ہیں کہ زیادہ جو ان کا جو مسئلہ تھا وہ جگر کا تھا. جگر ان کا بہتر ہوا، پھر پیٹ میں مروڑ کی شکایت رہتی تھی وہ بہتر ہوئی، اور پھر اور کیا بتا رہی تھیں آپ؟ اور آپ کے جو تھکن وکن جو ہوتی تھی وہ بھی آپ کی بہتر ہوئی. تو چکر بہت زیادہ آتے تھے. ماشاءاللہ سے صبح 7 بجے جاتی ہوں، جاب بھی کرتی ہوں. ہاں ماشاءاللہ جاب کرتی ہیں اور 7 بجے جاتی ہیں اور کام کر لیتی ہیں. 7 بجے سے بس 11 بجے ہی لیٹتی ہوں. گھر کا بھی کام کرتی ہوں سارا. اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین کتنی محنت کر رہی ہے یہ، کہ صبح 7 بجے گھر سے نکل رہی ہیں اور رات کو کتنے بجے آ رہی ہیں؟ رات کو بس 7 بجے جاتی ہوں. پھر رات کو 7 بجے، یعنی 7 سے 7 تو یہ تو 12 گھنٹے ہو گئے. 12 گھنٹے کام کرنا اور ایک تکلیف میں رہ کے، یہ بہت بڑی بات ہے. ماشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے، ان کو ہمت دے اور طاقت دے، ان کو اور اچھا کرے اور ان کو بہتری لائے. تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا، میں یہ ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس علاج میں بہت ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں انسان کی باڈی میں. ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی تھی، وہ ماشاءاللہ اس میں فرق پڑا. ایک دفعہ ان کے نا پیشانی پہ ہے نا چوٹ لگ گئی تھی، ابھی ان کو یاد نہیں آ رہی ہیں چیزیں، وہ میرے کو اس لیے یاد آ رہی ہیں، میں ایز اے ڈاکٹر کی ہوں، میں نے علاج کیا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو وہ ان کے پیشانی پہ وہ ان کا صحیح ہوا. تو ان کے چہرے پہ بھی، چہرے میں بھی بلیکنیس تھی، اس میں کافی حد تک بہتری آئی ماشاءاللہ. پھر یہ جب اندر سے بندہ صحیح ہوتا ہے تو پھر اچھے کپڑے پہنتا ہے، تو ماشاءاللہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے. اندر سے اصل چیز ہوتی ہے اندر سے طبیعت کا صحیح ہونا، باہر سے طبیعت کا نہیں، اندر سے جتنا بندہ صحیح ہوگا تو وہ باہر پھر خود بخود ہی نظر آتا ہے، پھر اس کی طبیعت میں بہتری نظر آتی ہے. تو مطلب کہ کچھ بھی کھا رہی تھی نا، کچھ بھی کھا رہی تھی تو جیسے وہ لگ رہا نہیں تھا. ابھی ماشاءاللہ سے 1-2 دن سے بس بد پرہیزی کی ہے زیادہ، اس وجہ سے ہو گئی ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی کھا رہی تھیں کچھ نہیں لگ رہا تھا، ابھی ماشاءاللہ اس کے بعد میں 5 کلو وزن میرا بڑھ گیا. اور ماشاءاللہ اب جو ہے وہ کچھ کھانے کے بعد 5 کلو وزن کا اضافہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتر ہم چاہیں گے کہ درمیانہ رہے، نہ زیادہ کم ہو نہ زیادہ بہت زیادہ ہو جائے کہ چلنے پھرنے میں ہی دشواری ہو. اسی طرح اب یہ آپ دیکھیں کہ اس علاج سے کتنی چیزیں ان کی، کمر کے پیچھے ہڈی میں ان کی دکھتی تھی، یہ ابھی ان کو یاد نہیں آ رہا ہے، کمر کے پیچھے ہڈی دکھتی تھی تو وہ بھی ان کی صحیح ہوئی ہے ماشاءاللہ. کافی مطلب بہت ساری چیزیں ان کی ہے نا یہاں اس علاج سے صحیح ہوئی ہیں. تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس علاج سے بہتر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو اچھا بیچ میں ان کو موشن لگ گئے تھے 3 دن تک موشن، پھر وہ بند کی ہوئے، پھر بعد میں پھر درد ہوا تھا ان کا، ہلکا ہلکا پیٹ میں درد بھی رہتا تھا ان کے، وہ بھی صحیح ہوا. پھر ان کے چہرہ اترا سا لگ رہا تھا، گیس سا بن رہی تھی، پھر غصہ بھی کرتی تھی تو غصے میں بھی آ جاتی تھی، وہ بھی صحیح ہوا. ایک دفعہ تو ان کو بخار ایسا ہوا ناظرین کہ ان سے چلا پھرا نہیں جا رہا تھا، اور یہ یہاں آ کے لیٹ گئی اور پھر ان کو یہاں سے دوائیاں پلا کے اور ان کو صحیح کر کے یہاں سے طبیعت کو بحال کر کے پھر بھیجا. آپ ان کی زبانی پوچھیں، ایسا تھا آپ کے ساتھ کہ بہت شدید بخار ہو گیا تھا اور آپ کو چلا پھرا نہیں جا رہا تھا؟ انہوں نے تو بولتے تھے ڈینگی ہو گیا آپ کو، ادھر ہی لیٹ جاؤ رپورٹیں ہوئیں گی، اور آپ گھر پہ ایڈمٹ کر رہے تھے لیکن میں گئی نہیں، ادھر ہی. ہاں لوگوں نے ان کو جہاں یہ گئی تھی وہاں انہوں نے وہ کہا کہ آپ کو ڈینگی ہو گیا ہے اور آپ یہیں لیٹ جائیں اور کیا نام ہے اپنا
यहीं इलाज होगा आपका, लेकिन ये वहाँ गई नहीं और इधर आ गई तो और यहाँ इनका इलाज में बेहतरी हो रिपोर्टें भी गई। सिर्फ मैंने 2 स्कूल की वजह से करवाई थी कि वो उनको जैसे यकीन नहीं होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, हाँ, इस वजह से उसमें बस मलेरिया का सही, उसका सही। इलाज हो गया। तो मलेरिया की शिकायत हो गई थी, इनको रिपोर्ट इसलिए करवाई थी कि वो जहाँ ये काम करती थी उनको उनको बताना था कि इनको क्या हुआ है, वो रिपोर्टें इस वजह से करवाई थी। तो वो माशाल्लाह वो मलेरिया यहाँ से सही हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये किन-किन मराहिल से गुज़री हैं और माशाल्लाह सारे मराहिल इनके तय हो गए हैं और हम उम्मीद करते हैं इनके जो मेन मसला है बड़ा पित्ते की पथरी का, अल्लाह ताला उसमें भी इनको जल्द से जल्द सेहतियाबी अता फ़रमाए। जैसे ही अगर इनके पित्ते की पथरी हुई तो हम एक वीडियो इनके पित्ते की पथरी के बारे में आपको बता देंगे कि वो इसमें कितनी बेहतर होती है। अभी वो ट्रीटमेंट थोड़ा-सा रुका हुआ है पित्ते की पथरी का, वो जैसे ही चलेगा और जैसे ही कामयाबी मिलेगी हम अल्ट्रासाउंड आएगा तो वो अल्ट्रासाउंड भी दिखा देंगे। इनका पुराना अल्ट्रासाउंड भी दिखाएँगे, वो हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन नया भी दिखाएँगे। इसी के साथ उम्मीद करते हैं और आपसे दुआ करते हैं कि आप वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और ये वीडियो कैसे रही, आप इसके बारे में भी बताएँ। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।